ہم چار بھائی نہیں تھے بلکہ ایک مضبوط مٹھی کی طرح تھے جن کے درمیان کوئی دیوار نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن ہماری زندگی اتنی سادہ نہیں تھی۔ غربت کا سایہ بچپن سے ہمارے ٹوٹے ہوئے صحن میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ ابا جی ایک چھوٹی سی ریڑھی لگاتے تھے جس سے بمشکل 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہوتا تھا۔ پھر وہ کالی رات آئی جب ابا کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا اور ہم چاروں بھائی اس ظالم دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ ابا کے جانے کے بعد سب سے بڑا سوال ہماری تعلیم اور گھر کا خرچہ تھا۔ میں سب سے بڑا تھا، اس لیے ہمت جمع کر کے اپنے تایا چودھری حشمت کے پاس گیا اور جھولی پھیلا کر کہا کہ تایا جی، یونیورسٹی کی آخری فیس ہے، کچھ مدد کر دیں، میں حالات بدلتے ہی لوٹا دوں گا۔ ابھی تایا کچھ بولتے کہ کمرے کے اندر سے تائی کی زہریلی آواز آئی کہ ان بھیکاریوں کو جہاں سے نکالو، جو اپنی ماں کے زیور نہیں بیچ سکتے، وہ جہاں خیرات لینے آ گئے ہیں۔ پڑھ لکھ کر کون سا انہوں نے ملک سنبھال لینا ہے۔ تایا باہر آئے اور بڑے مصنوعی پیار سے بولے کہ بیٹا، تم جانتے ہو میں نے ابھی بیٹے کو باہر بھیجا ہے، میرا اپنا ہاتھ بہت تنگ ہے۔ میں ان کی آنکھوں میں چھپا غرور صاف دیکھ سکتا تھا اور سمجھ گیا کہ اب خون سفید ہو چکا ہے۔ میں خالی ہاتھ گھر لوٹا، لیکن ماں کے حوصلے نے مجھے گرنے نہ دیا۔ ماں نے اپنا آخری کنگن نکال کر دیا، مگر میں نے قسم کھائی کہ اب اپنی محنت سے سب سنبھالوں گا۔ میں دن کو یونیورسٹی جاتا اور رات کو منڈی میں مزدوری کرتا۔ میرے چھوٹے بھائیوں نے بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گلیوں میں کپڑا بیچنا شروع کر دیا۔ لوگ ہم پر ہنستے تھے اور رشتہ دار تانے دیتے تھے کہ دیکھو افسر بننے والے اب پھیری لگا رہے ہیں، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہماری دن رات کی تگ و دو رنگ لائی اور چند ہی سالوں میں وہ چھوٹی سی پھیری شہر کے سب سے بڑے ٹیکسٹائل یونٹ میں بدل گئی۔ اب ہمارے پاس گاڑیاں، بنگلہ اور سب کچھ تھا، لیکن ہم اپنے حاسد رشتہ داروں کی آنکھوں میں کانٹا بن کر چبھ رہے تھے۔ جب چچا اور تایا ہمیں سیدھے راستے سے نہ گرا سکے تو انہوں نے ہمارے گھر کی عورتوں کو نشانہ بنایا اور میرے بھائیوں کی بیویوں کو۔ پٹی پڑھائی کے سارا کاروبار تو بڑے بھائی کے نام ہے، کل کو تمہیں گھر سے نکال دیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ یہ زہر آہستہ آہستہ اثر کرنے لگا اور ایک شام میرے بھائی میرے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے کہ بھائی، ہمیں اپنا حصہ چاہیے، ہم اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ بھائی جو کبھی میری آواز پر جان دیتے تھے، آج جائیداد کے کاغذات مانگ رہے تھے۔ گھر میں بٹوارے کی کارروائی شروع ہو چکی تھی اور وکیل کاغذات تیار کر رہا تھا کہ اچانک ہمارے گھر کی ملازمہ کچن کے پیچھے چھپ کر کسی سے فون پر بات کر رہی تھی کہ جی تایا جی، کام ہو گیا ہے، بھائیوں کی دشمنی پکی ہو گئی ہے، بس اب یہ سڑک پر آ جائیں گے۔ اتفاق سے چھوٹے بھائی کی بیوی نے یہ سب سن لیا۔ اس نے تڑپ کر فون چھینا اور جب سب کے سامنے حقیقت کھلی تو ملازمہ نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ یہ سب چچا اور تایا کا پلان تھا تاکہ ہمیں برباد کر کے ہماری جائیداد ہڑپ کر سکیں۔ بھائیوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا اور وہ میرے قدموں میں گر کر رونے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ جس جڑ کو وہ کاٹ رہے تھے وہی ان کا واحد سہارا تھی۔ ہم نے وہ کاغذات پھاڑ دیے اور ایک بار پھر گلے مل گئے۔ آج ہم پھر ایک ہیں اور وہ حاسد رشتہ دار دور کھڑے ہماری کامیابی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دنیا آپ کو تب تک نہیں ہرا سکتی جب تک آپ کے گھر کے دروازے اندر سے بند ہیں۔ اپنوں کی باتوں میں آ کر بھائیوں سے منہ نہ موڑیں، کیونکہ جب دیوار گرتی ہے تو ملبہ سب پر گرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے آس پاس ایسے فساد پیدا کرنے والے اپنوں سے ہمیشہ ہوشیار رہیں۔ اپنے بھائیوں سے کبھی جدا نہ ہونا اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھنا۔ جب تک آپ ایک ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی، لیکن جیسے ہی آپ ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے، دشمن کتوں کی طرح آپ پر بھونکیں گے اور آپ کو برباد کی گہری کھائی میں پھینک دیں گے۔ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ مجھے پوری امید ہے
کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ نے کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل کیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے بھائیوں کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔